السلام علیکم۔ فیڈرل بورڈ کے نام اور دہم کے طلباء و طالبات کے لیے آج ایک نئی ویڈیو ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب آپ پیپر میں غزل کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو امتحانات میں 5 میں سے 5 نمبر جو ہیں وہ تشریح کے مل جائیں، اور ای شیٹ پہ آپ کو 2 صفحات دیے جاتے ہیں جن پر آپ نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 5 میں سے 5 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ان دونوں کے دونوں صفحات پہ تشریح لکھنی ہے، یعنی کہ دونوں صفحات کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مواد تحریر کرنا ہے، اور ایک صفحے پہ آپ کے 24 لائنیں یا لائنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، جس پہ ایک صفحے پہ 24 ہیں اور دوسرے صفحے پر بھی 24 ہیں، یعنی کہ کل ملا کے 48 لائنیں ہوتی ہیں جس پر آپ نے اپنے تشریح کو وضاحتاً تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے تمام لائنز کا استعمال کرنا ہے، دونوں صفحات آپ نے اینڈ تک بھرنے ہیں۔ آخر سے اگر آپ 2-3 لائنز آپ کی رہ بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ دونوں صفحات مکمل بھرنے کی کوشش کریں، الفاظ کی بار بار تکرار نہ کریں، جملوں کو بار بار نہ دہرائیں تاکہ آپ کی تشریح کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اب فیڈرل بورڈ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اب مجھے یہ کرائٹیریا اس لیے پتہ ہے کہ میں نے فیڈرل بورڈ کے کی میں چیکر ہوا، میں نے اس کے پیپر چیک کیے، سو اس لحاظ سے مجھے پتہ ہے کہ ہم کس بنا پر 5 نمبر پورے دیتے ہیں اور کیا کمی دیکھتے ہیں، تو 4 نمبر، 3 نمبر، 2 یا 1 یا 0 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ پورے 5 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ تشریح دونوں اشعار کے مرکزی خیال کی مناسبت سے ہو۔ اب تشریح لکھتے وقت آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے، جیسے کچھ بچوں کی اردو کمزور ہوتی ہے یا کچھ جو ہیں ایسے ہمارے بھی طلباء و طالبات ہیں جن کو اردو یاد کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا بڑی بڑی تشریحات ان سے یاد نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، ہر غزل کے پہلے شعر کی تشریح کے لیے کم از کم آپ 10 لائنیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ 10 لائنیں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور چاہے نظم ہے یا غزل ہے آپ نے اس کے پہلے شعر کی تشریح لازمی یاد کرنی ہے۔ فیڈرل بورڈ میں آپ کا پہلا شعر لازمی 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 آتا ہے، تو یہ آپ نے یاد کرتے وقت دھیان رکھنا ہے۔ اور تشریح جب آپ کریں گے، ظاہری بات ہے آپ اس طرح کوشش کریں گے، اگر آپ کو پورے 2 صفحات کی تشریح یاد کرنی ہے، لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ نے ہر شعر کے کم از کم 10-12 امپورٹنٹ لائنز جو ہیں وہ یاد کر لینی ہیں جو آپ کو اسکول میں لکھوائی جاتی ہیں، یا شعر کو اچھی طرح سمجھ لیں اور خود سے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ خود تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں، خود سے آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور تحریر کریں، اور اس کے ساتھ حوالہ شعر لازمی لکھیں۔ اگر حوالہ شعر آپ لکھیں گے اس سے آپ کی تشریح کی خوبصورتی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور جو قاری ہوتا ہے اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ طالب علم کو تشریح پر مکمل عبور حاصل ہے۔ فصاحت اور بلاغت، فصاحت و بلاغت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی جو تشریح ہے وہ ڈیٹیلڈ ہو، اس میں تمام پہلوؤں کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہو، دلکش ہو، زبان و بیان بڑا بہترین استعمال کیا گیا ہو، شعری تخیل اور زبان و بیان کی خوبصورتی کو جامع، مربوط اور دلکش انداز میں پیش کریں، جملوں میں ربط ہو، درست املا، رموز و کاف کا اعلیٰ استعمال موجود ہو۔ اگر آپ کی تشریح میں تمام باتیں موجود ہیں تو ایگزامینر آپ کو 5 میں سے 5 نمبر ضرور دے گا۔ معمولی غلطیوں کی اغلاط کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جملے بہت بے ربط ہوتے ہیں، کبھی پہلے شعر کو ڈسکس کیا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کو، پھر یاد آتا ہے کہ پہلے کی کچھ باتیں رہتی ہیں تو وہ دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ جب بھی آپ تشریح کریں آپ ترتیب کا خیال رکھیں، جملوں کا آپس میں لنک ہونا چاہیے، پہلا جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہو، نہ کہ الگ الگ محسوس ہو، تو اس صورت میں آپ کو پورے نمبر جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے دونوں صفات پر آپ نے اپنی تشریح کو تحریر کرنا ہے اگر آپ پورے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ 4 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے؟ کیا آپ غلطیاں کرتے ہیں جسے 4 نمبر دیے جاتے ہیں؟ ایک تو یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دونوں صفات کا بھرپور استعمال نہیں کیا ہوا جو آپ کو ای شیٹ پہ دیے گئے ہیں۔ تشریح اشعار کے مرکزی خیال اور فنی خوبصورتی کو اچھی طرح بیان کریں مگر کہیں ربط یا اظہار میں کمی ہو۔ یہ مرکزی خیال تو واضح ہو رہا ہے کہ اشعار میں کیا مرکزی موضوع ہے جو شاعر ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگین وہی غلطی آ رہی ہے کہ ربط ٹوٹ رہا ہے، یا مکمل طور پر اپنے شاعر کے خیالات کو اظہار آپ نہیں کر پائے، اس نے جو خیالات بتانے کی کوشش کی تھی آپ نے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی تشریح میں نہیں تحریر کیے، جس کی وجہ سے آپ کو 4 نمبر ملتے ہیں۔
3 نمبر کی صورت میں ملتے ہیں تشریح میں اشعار کا مفہوم تو بیان ہو لیکن فنی خصوصیات اور شاعر کے تخیل کو جزوی طور پر اجاگر کیا گیا ہو، جملے نسبتاً کم مربوط ہوں، یعنی کہ آپس میں جڑے ہوئے کم ہمیں محسوس ہوں، آپس میں لنک ان کا کم محسوس ہو، اور جو 3 نمبر اس صورت میں ملتے ہیں، اور کیونکہ بچوں کا تشریح پر عبور ان کو اتنا حاصل نہیں ہوتا تو وہ 1 یا 1.5 پیج لکھتے ہیں، جس کی صورت میں ان کو 3 نمبر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے 1.5 پیج جو لکھا ہے ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اشعار مکمل طور پر ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک صفحے میں دونوں اشعار کی بہترین تشریح کر سکیں، وضاحت کرنی پڑتی ہے ہمیں، اس کے لیے وضاحت کرنے کے لیے تو میرے خیال سے جن کو زبان پر عبور حاصل ہے وہ تو ان کے لیے تو 2 صفات بھی کم پڑ جاتے ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے وضاحت کریں، اور جتنے بھی آپ کو حوالہ شعر یاد ہے آپ اس میں لکھنے کی کوشش کریں۔ غزل کے بھی حوالہ شعر بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ حوالہ شعر لازمی یاد کریں، 2-3 ہر غزل کے لیے آپ 2 سے 3 اشعار یاد کر لیں، جب بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ آئے گا ایگزام میں تو آپ ضرور اس میں سے لکھیں۔ 2 نمبر کی صورت میں دیے جائیں گے تشریح اشعار کے عمومی مطلب تک محدود ہو، فنی اور ادبی پہلوؤں کو خاطر خواہ بیان نہ کرے، جملے سطحی اور بے ربط ہوں، یعنی کہ جملے آپ نے اس طرح لکھے ہیں کہ پتہ جیسے 5ویں 6ٹی کا طالب علم بھی جو ہے وہ جملے لکھ سکتا ہے، ان ایسے جملے جو سطحی جملے کہلاتے ہیں۔ سطحی جملے ایسے جملے ہیں جو کہ آپ گہرائی میں شعر کے مفہوم کو بیان نہیں کر پا رہے، جو شاعر نے لکھا ہے اس کو ایز اٹ نثری صورت میں اگر آپ نے تحریر کر دیا تو یہ سطحی جملوں کی صورت میں ہوگا، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے مطلب اس کا اچھے طریقے سے واضح کریں گے تو یقیناً تشریح بھی زیادہ لکھ پائیں گے۔ 1 نمبر ہم کن صورتوں میں دیتے ہیں؟ تشریح میں صرف 1-2 جملوں میں جزوی اور غیر واضح مفہوم پیش کرے، زبان و بیان اور قواعد و املاء کی غلطیاں نمایاں ہوں، تشریح میں اشعار سے غیر متعلقہ مواد تحریر ہو، تو 0 نمبر ملے گا، اور 0 نمبر دیے ہیں ہم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بچوں نے تو اشعار کوئی اٹھا کے لکھ دیا یا شعر اور ہے تشریح کچھ اور لکھ دی ہے، یہ بھی بہت ساری مسٹیکس ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ پھر جو ہے ایک شعر کو بیان کر دیا دوسرے کو نہیں کیا، یہ غلطیاں بھی بہت ملی ہیں ہمیں، اور یا بچوں نے یہ کیا ہے 3 سے 4 لائنیں تشریح کی لکھی ہیں، دونوں شعر کو سرسری سا بیان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو 1 یا 2 نمبر سے زیادہ نہیں ملے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ بڑا بہترین طریقے سے اپنی تشریح کی وضاحت کرنی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ نظم اور غزل کی تشریح کا کرائٹیریا بالکل ایک جیسا ہی ہے، اسی طرح نمبر دیے جاتے ہیں کیونکہ دونوں کے لیے صفات بھی 2 ہوتے ہیں، اشعار کی بھی وضاحت اسی طرح کرنی ہوتی ہے، تو غزل اور نظم کی جو تشریح کا مارکنگ کا کرائٹیریا ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہے، جو کہ یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے انہی کا خیال رکھتے ہوئے تشریح اپنی ایگزام میں تحریر کرنی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہے تشریح کے میں حاصل کر سکیں۔ 5 میں سے 5 بھی ہم دیتے ہیں لیکن بہت کم ہمیں 5 میں سے 5 ہم نے دیے ہیں، ریزن اس کی یہی تھی کہ 2 صفات پوری طرح نہیں لکھے گئے یا لکھے بھی ہیں تو وضاحت صحیح طرح نہیں کی گئی اشعار کی، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دونوں اشعار کی وضاحت بڑی ڈیٹیل سے کرنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرنی ہے تاکہ آپ کو پورے 5 میں سے 5 نمبر دیے جا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی اس کے کسی اور ٹاپک پہ تاکہ آپ کو اور گائیڈ کیا جا سکے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے۔